آج ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو تھا، ایک کلیریفیکیشن کہہ لیں، ایک رجوع کہہ لیں، وہ میں شروع میں ڈسکس کر لوں۔ وہ ہے میرے بھائیوں، پچھلے ویک میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل یہاں جو منعقد کی تھی، اس کے اندر ایک چیز بتائی تھی، اس میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے جو بعد میں مجھے پتہ چلی، تو میں نے کہا میں اسے ریکارڈنگ میں لے آؤں۔ میں نے بتایا تھا کہ 7ویں صدی ہجری جو ہے مسلمانوں کی اس امت میں، وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پہلی افتاد اس حوالے سے ٹوٹی کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر جو ایوبی سلطنت تھی، اس کا ایک بادشاہ تھا الملک المظفر المتوفی 630 ہجری۔ اس نے یہ مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے پہلے میلاد اس طرح نہیں منایا جاتا تھا، اس سے پہلے وہی تھا جو حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور نزول قرآن کی خوشی میں، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ اور جشن قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کی خوشی اکٹھی مناتے تھے پیر کا روزہ رکھ کر۔ یعنی میلاد ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ ہر ہفتے منایا جاتا تھا۔ پھر بعد میں یہ مروجہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک سنی بادشاہ تھا۔ اسی 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور سنی بادشاہ تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ وہ فاطمی شیعہ تھا۔ وہ فاطمی شیعہ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی سنی بادشاہ ہی تھا اسی ایوبی سلطنت کا، جسے ایک سمجھ لیں بعد میں نام دیا گیا مملوک، جو ایک امپائر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دونوں بادشاہ جو ہے وہ مملوک امپائر کے تھے، ایوبی سلطنت کے۔ اس کا نام تھا منصور قلاوون المتوفی 689 ہجری، یعنی 689 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے۔ یہ بن رہے 1290 عیسوی ان کی جو سن وفات ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مشیر، ظاہر مشیر اس قسم کے مشورے دیتے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر کوئی منت مانی ہوئی تھی، تو 678 ہجری میں، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 650 سال کے بعد، ایک لکڑی کا گنبد بنوا کر حجرہ عائشہ کی چھت کے اوپر رکھ دیا۔ اس وقت جس نے یہ مشورہ دیا تھا کمال احمد اس کا نام تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے معزول کر دیا گیا کسی وجہ سے، تو لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے قبر رسول کے اوپر گنبد رکھوانے کا مشورہ دیا۔ یعنی اس وقت تک لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ آج آپ گنبد کے اوپر بات کریں تو لوگ اسے گستاخی سمجھتے ہیں۔ گنبد کی نسبت کب سے رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کی بنیاد خود رسول اللہ کی مخالفت میں ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، بلکہ قبر کے اوپر ڈائریکٹ بیٹھنا تو اس درجے کا حرام ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور آگ اس کے کپڑوں کو اور کھال کو بھی جلا دینا، تو وہ عذاب کم ہے۔ اس کا عذاب بڑا ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا ہے۔ تو قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا گیا تھا۔ حجرہ عائشہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی تدفین کا ایشو آیا، صحابہ کرام میں مشورہ ہوا، تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات خود سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس سرزمین میں موت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے محبوب سرزمین رکھتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چارپائی کے نیچے کھودی جائے جس چارپائی پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ سب سے بہترین جگہ ہے. اس وجہ سے وہ حجرہ عائشہ میں قبر مبارک بنائی گئی، نہ کہ یہ تھا کہ آپ کی قبر کے اوپر کوئی حجرہ بنایا گیا تھا، کوئی مزار تعمیر ہوا تھا. بالکل ایسی بات نہیں تھی. رہ گیا گنبد خضرا، تو وہ میں نے بتایا 650 سال کے بعد، آلموسٹ 678 ہجری میں یہ جو سنی بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، اس نے لا کے رکھا. اور یہ پوری تاریخ آپ کو ملے گی مدینہ شریف کی تاریخ کے اوپر. ورلڈ وائڈ ایک بک ہے، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 500 سال پہلے لکھی گئی ہے، علامہ سمہودی کی، المتوفا 911 ہجری، وفاء الوفا. اتنی موٹی بک ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہم وہ پیج بھی انشاءاللہ لگا دیں گے جس میں پوری مدینے کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ گنبد وہاں پر رکھ دیا گیا. پھر وقتاً فوقتاً کبھی اس کے اوپر سفید کلر ہوتا تھا، کبھی اس پہ بلو کلر ہوتا تھا، گرین کلر کبھی بھی نہیں ہوا، جب تک کہ سلطنت عثمانیہ نے اسے ٹیک اوور کیا اور وہ بھی مختلف کلر چلاتے رہے. پہلی دفعہ جو اس کو گرین کلر ہوا ہے نا، وہ 8 سے 200 سال پہلے ہوا ہے، بمشکل 1837 عیسوی میں. آج چل رہا ہے 7 اکتوبر 2022، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 200 سال پہلے اس کو گرین کلر کیا گیا. پہلے اس کا کلر وائٹ تھا، کچھ عرصہ بلو بھی رہا، گرین کلر بعد میں کیا گیا. اور پھر ظاہر ہے گرین کلر تو ویسے ہی ایک اٹریکٹیو کلر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا پسندیدہ کلر ہے. قرآن میں اللہ نے جنتیوں کا لباس بتایا کہ گرین ہوگا سورہ الدہر کے اندر. اور جامع ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرین کلر کے کپڑے بھی پہنے ہیں، تہبند بھی اور چادر بھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کا عمومی لباس بھی احرام والا ہی ہوتا تھا. کبھی آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے، زیادہ تر نیچے تہبند اور اوپر ایک چادر. وہ دونوں گرین چادریں آپ علیہ السلام نے استعمال کی ہیں. تو گرین کلر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. پوری دنیا میں گرینری جو ہے اور جنت کی گرینری، اس کی تو مثالیں دی گئی ہیں. بہرحال وہ گرین کلر پھر مسلمانوں میں ایک رواج پکڑ گیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے جھنڈوں کے اوپر بھی گرین کلر آنا شروع ہو گیا، ایک پورا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. بہرحال اب وہ چیز تو بن گئی تھی، سب کو پتا بھی تھا کہ یہ سنت کی مخالفت ہے، لیکن کون بولے. 1926 کے اندر جب سعودی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے وہ ایک عرب امپیریلزم تھی، ہم اسے کوئی جہادی موومنٹ یا کوئی اسلامک موومنٹ نہیں کہتے سلفی تحریک کو، لیکن بہرحال اس کے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آئیں کہ عرب کی سرزمین سے بدعات کا خاتمہ ہوا، شرکی ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوا، اور اس میں انہوں نے بڑی جرت کی. اور یہ جو بقیع غرقد قبرستان میں ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں 10 تو بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، اور ان کی ریئل ٹائم جو بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے وہ آج بھی موجود ہے. وہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے. اس پکچر کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلا قبہ ہے یہ کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے. اور آلموسٹ 10-11 بڑے بڑے قبے بنے ہوئے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا والا قبہ ہے اس میں سیدنا عباس بن عبد المطلب جو نبی الاسلام کے چچا تھے ان کی قبر ہے، اور ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور سیدہ فاطمہ کے قدموں میں 4 اور قبریں ہیں، امام حسن ابن علی کی، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے علیہ السلام اجمعین، ان کے ساتھ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے جو کربلا میں ایک اکیلے بچے تھے، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر جو ان کے بیٹے، اور ان کے ساتھ امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے تھے. یہ 4 قبریں جو ہیں وہ سیدنا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک اور ان کے قدموں میں. وہ ساری مزار اترنے کے بعد جو اب وہ شکل وہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے. اسی طریقے سے نبی الاسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی اکٹھے قبریں تھیں، ان کے اوپر ایک قبہ تھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی قبر مبارک کے اوپر،
اور امام مالک اور امام نافع کی قبر کے اوپر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر، سیدنا ابراہیم بن محمد جو نبی الاسلام کے بیٹے تھے ان کی قبر مبارک کے اوپر، یوں کافی سارے قبے تھے، وہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے وہ سارے قبے توڑے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ 8 شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے، جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا کام تھا تو خلفائے راشدین کر لیتے، مولا علی علیہ السلام کر لیتے۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-35 سال پہلے 537 عیسوی میں AD میں نبی الاسلام کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، اور میں بات کر رہا ہوں 537 میں آیا صوفیہ، یہ جو استنبول میں ہے، اتنا بڑا وہ ڈوم ہے اس کا، جو پچھلے دنوں طیب اردگان نے کھول دیا دوبارہ سے۔ اس کا ڈوم جو ہے، اس کا جو قبہ ہے جو اوپر بنا ہوا، وہ تو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے، کئی گنبد خضرا اس میں سے نکلے، اور وہ قبل از مسیح ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کی بلڈنگز بنتی تھیں۔ سیدنا عمر کے مبارک دور میں جب مسلمانوں کو آج کے اربوں ڈالر جزیہ مل رہا تھا رومن امپائر سے، اتنے ریسورسز تھے، تو سیدنا عمر ایک سونے کا گنبد بنا کے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا، سیدنا علی نے نہیں رکھا۔ ہاں بعد میں 72 ہجری میں، یعنی نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 61 ایئرز کے بعد، عبد الملک بن مروان نے 2 حصوں میں سلطنت بٹ گئی تھی۔ شام جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس آ گیا تھا، حجاز جو ہے وہ آل زبیر کے پاس تھا، یہاں عبداللہ ابن زبیر تھے خلیفہ، وہاں پہ وہ تھا۔ عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک، جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ گولڈن ڈوم اتنا بڑا جو یروشلم میں بنا ہوا ہے، وہ بھی گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے، وہ اس نے بنوایا نبی الاسلام کی اس چٹان کے اوپر جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، یعنی کسی قبر پہ نہیں بنایا۔ مسجد پہ آپ بنا سکتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی، قبروں پہ بنانا منع ہے۔ اور بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جب ہوئی 74 ہجری میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، جو کہ خود گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا، تو اس کے بعد تو عبد الملک بن مروان کی اوورال حکومت آ گئی، اس نے بھی نہیں جرت کی کہ میں نے ڈوم آف دا راک بنوایا تو میں یہاں پہ بھی ایک ڈوم نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ بنا دوں۔ انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے۔ 650 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو عباس کی، کہ وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ بعد میں حرکت ہوئی ہے، اور وہ حرکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ آج مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے۔ دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پر عمارت مت بنانا، قبروں پر مت بیٹھنا، تو یہ حدیث ان کے لیے ریجیکٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گنبد خضرا کی مثال دے کے۔ کہتے ہیں گنبد خضرا بھی تو بنا ہوا ہے، حالانکہ اسے پوچھے گنبد خضرا کب بنا ہے؟ 650 سال کے بعد۔ تو پہلے 650 سال کے مسلمان، جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، انہوں نے نہیں بنایا، تو وہ کیا تھے؟ اچھا پھر آخری آرگومنٹ پتہ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر رسول کے اوپر گنبد ہو اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر لے نافرمانی؟ تو اس کا جواب پھر ہم دیں گے، رکو ذرا، صبر کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے امام نجدی ہوں پچھلے 100 سال سے؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے۔ ہاں ادھر تو امام کعبہ کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، انہیں نجدی کہتے ہیں، جو بندی بھی بریلوی بھی۔ المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کی، جو یہ جماعت جنہوں نے سعودی حکومت قائم کی آل سعود کے ساتھ مل کے، آل شیخ نے، اور یہی بات جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور دونوں نے نقل کی ہے اپنے بڑے ابے سے
ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، جسے مرے ہوئے بھی 200 سال بھی نہیں ہوئے، اس نے پکڑ کے خوارج والی ساری باتیں محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگائیں اور کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، اور اسی کو لے کر دیوبند اور بریلوی چل رہے ہیں۔ جب خارجیوں کی حکومت ہے پچھلے 100 سال سے، تو یہ اللہ نے کیسے گوارا کر لیا؟ تو یہ جذباتی باتیں، ان سے سنے کہتے ہیں جی مدینے کی گلیوں سے، کتوں سے، کانٹوں سے پیار ہے، سوائے مسجد نبوی کا امام دے۔ یعنی مسجد نبوی کا امام جو ہے مدینے کے کتے سے بھی کیا گزرا ہے، جو مصلی رسول پہ کھڑا ہے۔ اور نہیں جی مصلی رسول کے اوپر تو یزید بھی کھڑا ہوا، حجاج ابن یوسف بھی کھڑا ہوا۔ تو سرکار پھر اب آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا، جو آپ کہتے تھے نا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ گنبد خضرا قبر رسول کے اوپر آ گیا، اگر مصلی رسول کے اوپر بقول آپ کے گستاحان رسول کھڑے ہوئے ہیں نجدی، تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، دنیا بقدر ایفٹ ہے۔ دیکھیں یزید پلید خبیث کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی، اس کے بعد حجاج ابن یوسف پلید کذاب کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، اور خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ڈیمیج ہوا یزید کے دور کے اندر۔ اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تو کعبے کی حفاظت تو نہیں ہو رہی، ابراہ کے لشکر سے ایک دفعہ حفاظت ہوئی ہے، یا پھر قرب قیامت میں دجال کے اگینسٹ مکہ مدینے کی حفاظت ہے۔ اس دوران تو مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگ حکمران رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے رہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس طرح کے دلائل دینا کہ جی وہاں پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گنبد تعمیر ہو جائے، یہ بالکل جذباتی باتیں ہیں، عقل کے ناخن لیں۔ ہم یہ باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گنبد رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے۔ یعنی ہمارا اس وقت گنبد کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ گنبد کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ پھر آخری اربعین کے پاس پتا کیا ہے؟ وہ جی دیکھیں یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، تو وہ علا کے الفاظ ہیں وہاں پر، تو علا جو ہوتا ہے وہ آن کے لیے ہوتا ہے، اور قبر جو ہے وہ اس کے اوپر جو گنبد ہے وہ علا نہیں ہوتا بلکہ اپون ہوتا ہے، اس کے لیے فوق کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں ایگزیکٹ اگر قبر رسول کے اوپر کوئی بلڈنگ کھڑی کرتا، جس طرح کے سارے مزاروں پہ ہوئی ہے، اتنی اونچی اونچی قبریں بنائی ہوئی ہیں، ہاں تو غلط ہوتا۔ یہ اوپر ڈوم جو ہے نا، یہ یار یہی بات صحابہ تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین کو نہیں پتا تھی، تو انہوں نے کیوں نہیں ڈوم رکھا، جبکہ اسی زمانے کے اندر اور ڈوم رکھے جا رہے ہیں۔ کس طرح الفاظ کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے۔ 22 مارچ 2007 کو میری ان سے ملاقات ہوئی، میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں بلوچستان گیا ہوا تھا، تو واپسی پہ ہم کراچی رکے۔ ہمارا آفس کا ہاسٹل جو ہے وہ ڈیفینس کراچی میں تھا، تو میں نے کہا چلے غلام سو سعیدی صاحب سے ملاقات کر لیں، ان کو اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے تھے، شرح صحیح مسلم پڑھی ان کی، تبیان قرآن، قرآن کی تفسیر پڑھی، تو گپ شپ ہوئی۔ اینڈ پہ انہوں نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا۔ تو جب میں واپس اسلام آباد آیا تو یہ قبروں پہ عمارت کا مسئلہ میں نے وہاں پہ دیکھا، تو وہ انہوں نے بھی اس قسم کی بحثیں کی ہوئی نا، تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا حضرت یہ مسلم شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے، اس میں تو قبروں پہ عمارت بنانا منع ہے۔ انہوں نے کہا جی قبروں پہ عمارت اعلی قبر ہونا پھر تو منع ہے، فوق القبر ہو، اپان ہو تو پھر جائز ہے۔ یعنی کہ یہ اب جس طرح یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ آن ہے اور یہ اپون ہے، تو وہ کہتے ہیں قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ ہونا وہ غلط ہے، جو اوپر سائڈوں سے اٹھائی جاتی ہے نا وہ اندازہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر کو کوئی شخص اونچا کرتے کرتے اوپر تک لے آئے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے۔
اتنی آپ قبر اونچی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یعنی آپ سمجھ لیں 10 انچ کہہ لیں، زیادہ 9-10 انچ. تو خود احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی اتنی ہے، اندازہ کریں. جن کے اوپر پورا بریلوی فرقہ کھڑا ہوا ہے نا، انہوں نے اپنی قبر اونچی نہیں بنوانے دی، ان کی قبر بھی اتنی ہی ہے. تو میں نے کہا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر آپ بلڈنگ بنائیں اور اسے کھینچتے ہوئے اوپر لاتے جائیں 3 یا 4 فٹ اونچی کرتے. کہتے ہیں ہاں یہ والی من ہے. میں نے کہا جس طرح داتا دربار میں ہے کہ قبر جو ہے بیسمنٹ میں ہے اور اس سے گھسیٹ کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں، فرسٹ فلور کے اوپر نہ لٹھوس. کہتے ہیں نہیں آپ کو بتا دیا. میں نے کہا یہ بتائیں نا، یہی والی آپ کہہ رہے تھے نا. تو آپ کے تو سارے مزار اسی طرح بنے ہوئے ہیں. کوئی آپ مجھے مزار بتائیں جو ایک بالشت ہو. ساروں کے اوپر انہوں نے ایگزیکٹ قبر کے اوپر ہی بلڈنگ کھڑی کی ہوتی ہے. تو جو یہ بلڈنگ خود بھی غلط سمجھتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے. آپ ملتان کسی مزار کے اوپر چلے جائیں، وہاں پہ بھی مزاروں پہ آپ دیکھیں ان کے اوپر ہی بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں. تو یہ صرف تماشا انہوں نے کیا ہوا ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہوا ہے.